ظاہر ہے جی کسی کرکٹر نے تو بنائی نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے یہ علماء کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں؟ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے جو چیز بخاری میں نہیں ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ سایہ تھا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرقہ جیلمیہ کے بانی بلکہ جیلمی فرقی کے بانی محمد علی مرزا کا ایک کلپ سنا جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کے ہونے یا نہ ہونے سے متعلق ایک فضول قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ ہم وہ ویڈیو بھی آپ احباب کے سامنے رکھیں گے، ساتھ لگائی دیتے ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ سٹارٹنگ وہ یہاں سے لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں علماء نے، مولویوں نے یہ کہانی کرائی ہوئی ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، اور گنبد خضرا کے اوپر پرندے نہیں بیٹھتے، اور کعبہ شریف کے اوپر سے پرندے نہیں گزرتے، بیٹھتے نہیں، کبوتروں کا جھنڈ آتا ہے لیکن کعبہ شریف کے قریب آ کے بالکل وہ ایسے پھیل جاتے ہیں اور کعبہ شریف جو ہے اس کے اوپر سے نہیں گزرتے۔ تو یہ سب کہانیاں ہیں جو مولویوں نے بتائی ہوئی ہیں، اور پھر وہ ایک ویڈیو لگاتے ہیں جس میں انہی کا کوئی جو ہے نا شاگرد یا کوئی بھی آدمی ہے، وہ مسجد نبوی شریف میں گنبد خضرا کا جو سایہ نیچے پڑ رہا ہے جی، تو اس پہ وہ ساتھ گفتگو بھی کر رہا ہے، دیکھیں جی یہ سایہ ہے تو یہ اس طرح سے پڑ رہا ہے جی، یہ دیوار ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ ساری بات کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں دیکھیں جی یہ مولویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کے متعلق کہانی بنائی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے جی کسی کرکٹر نے تو بنائی نہیں ہے یا کسی دنیا دار نے۔ میں مرزا صاحب سے اس پر چند ضروری گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مرزا صاحب کے فالورز کو بھی یہ کہتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری بات کو اینڈ تک مکمل سنیں اور دیکھیں کہ یہ شخص علم کا نام لے کر کیسی جہالت کی باتیں کر رہا ہے اور ناسمجھی کی باتیں کر رہا ہے۔ میرے محترم ناظرین، بات یہ ہے کہ جہالت کے ذمہ دار علماء نہیں ہوتے۔ دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے علماء کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ ایک علماء کرام کی جو خدمات دین ہیں، جو وہ لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، تو اس کا ذکر کریں گے کہ یہ علماء اگر نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کیفیت ہوتی۔ اور ایک قوم وہ ہے جو لوگوں کو علماء سے دور کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے جو چور ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے، تو وہ روشنی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو۔ تو کچھ لوگ علماء سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر اس قسم کی کہانیاں بناتے ہیں، اور دیکھیں جی مولویوں نے دین میں سختی کر دی ہے، مولویوں نے کہانی سنائی ہے جی، وہ جناب فلاں ہو گیا ہے جی، اس قسم کی گفتگو۔ تو مرزا صاحب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو علماء سے دور کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو بہت سے ایسے معاملات تھے شرک سمیت، کیا وہ شرک ان کے کسی عالم نے انہیں دیا تھا؟ جہالت کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، اسی لیے اس دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ آج لوگ عریانی، فحاشی، بے پردگی، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، سود وغیرہ وغیرہ، ان خرابیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے یہ علماء کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں؟ انصاف کریں خدا کے لیے، ان چیزوں میں لوگ علماء کی وجہ سے نہیں پڑے ہوئے، بلکہ حقیقت یہ ہے جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں وہ علماء کی برکت سے بچے ہوئے ہیں۔ اب پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ مولویوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے، اور بالخصوص علماء اہل سنت بریلوی علماء پر اس نے یہ افتراء باندھا کہ جی بریلوی علماء نے یہ کہا ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، وہاں سے پرندہ نہیں گزرتا گنبد خضرا کے اوپر سے یا کعبہ شریف کے اوپر سے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ مرزا صاحب یہ بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ افتراء ہے آپ کا، یہ بالکل آپ
کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ کسی ایک عالم کی تحریر بتائیے جس میں ہم نے یہ لکھا ہو، کسی ایک عالم کی تقریر بتائیے جس میں اس نے یہ کہا ہو۔ عوام میں مشہور باتیں ہیں، اور عوام میں مشہور باتوں کے ہم کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ اب آپ گانے کو جائز سمجھتے ہیں، اس پر آپ کی ویڈیو موجود ہے، اور ہم نے اس کا دلائل کے ساتھ رد بھی کیا ہے۔ یہ جتنی فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، گانے باجے جتنے چل رہے ہیں، آپ گانے کو جائز سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر یہ کہا جائے گا نا کہ سارے مرزا صاحب کی وجہ سے چل رہے ہیں، تو آپ کو برا لگے گا، بھائی یہ میرے آنے سے تو پہلے کے چل رہے ہیں۔ تو سمجھیے، یہ علماء کرام نے ایسا نہیں کہا ہے، نہ ہی کسی عالم نے ایسا تحریر کیا، نہ ہی کسی عالم نے اپنی تقریر میں ایسا کہا ہے۔ یہ عوامی باتیں ہیں، عوام میں مشہور ہے۔ ہاں، اصل مسئلہ یہ ہے، آپ ان چیزوں کو کہانی قرار دے کر آگے جس پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں نا، وہ آپ کے مقصد کی بات ہے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا، اس پر یہ دلیل کب ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ موجود ہے؟ سوال گندم، جواب چنا۔ حضور کا سایہ تھا، دلیل کیونکہ گنبد خضرا کا سایہ موجود ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے، اور یہ کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو ملتا کیا ہے یہ ثابت کر کے کہ ڈوبا ہوا سورج واپس نہیں پلٹا تھا۔ لوگوں کو ملتا کیا ہے اس پہ دلائل اکٹھے کرنے سے کہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے؟ پتہ نہیں لوگوں کو ملتا کیا ہے اس پر کہ درخت چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہیں آیا تھا، اس پہ دلائل دیتے ہوئے ملتا کیا ہے تمہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ اس حوالے سے مرزا صاحب نے تو یہ کہا جی نبی پاک علیہ السلام کا سایہ تھا۔ ایک شخص ہے امام جلال الدین سیوطی، جنہوں نے خصائص کبریٰ میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث بیان کی کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ یہ ایک حدیث امام جلال الدین سیوطی نے بیان کر کے امت کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ جھوٹ بولا ہے آپ نے، بالکل یہ افتراء ہے کہ صرف امام جلال الدین سیوطی نے حدیث نقل کیا ہے۔ مرزا صاحب ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں مرزا صاحب کے فالورز کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ میں پورے دعوے اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، مرزا صاحب 14.5 صدیوں میں ایک عالم کا نام بتا دیں جس نے یہ لکھا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کا سایہ تھا۔ ٹائم تمہارے پاس قیامت تک ہے، ایک عالم نے لکھا ہو، قیامت تک ٹائم ہے، کسی نے نہیں لکھا ہے۔ عقلی طور پہ منع ہے نبی پاک علیہ السلام کا سایہ نہ ہونا؟ کیا یہ عقلی طور پہ منع ہے؟ دلائل پیش کیجیے۔ نقلی طور پہ آپ نے خود ایک حدیث تسلیم کر لی ہے، اور پھر کہتے ہیں جی وہ حدیث امام جلال الدین سیوطی نے بے سند نقل کی ہے، تو اس لیے یہ معتبر نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات بڑی عجیب، کہتے ہیں جی اگر یہ معجزہ ہوتا تو بخاری شریف میں ہوتا، مسلم شریف میں ہوتا۔ میں بطور فقیہ کے الزامی جواب مرزا صاحب کو دیتا ہوں، مرزا صاحب اگر کوئی شخص کہے فجر کی 2 رکعتیں فرض نہیں ہیں بلکہ 10 رکعتیں فرض ہیں، یا کوئی شخص یہ کہے کہ نماز یہ جو آپ جس طریقے سے پڑھتے ہیں نا کہ سب سے پہلے نیت اور پھر تکبیر تحریمہ اور پھر ہاتھ باندھتے ہیں اور پھر ثنا پڑھتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ اور آگے قرآن مجید کی تلاوت اور پھر رکوع، اور اس کے بعد جو ہے وہ رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، یہ جو مکمل ایک نماز کا طریقہ ہے یہ ہے ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اسی طرح سے نماز ہوتی تو قرآن میں ضرور ہوتی۔ ظاہر ہے یہ ایک بنیادی عبادت ہے، دن میں 5 بار جو ہے نا جی یہ فرض ہے ہمارے اوپر، تو اگر یہی نماز ہوتی اسی طرح سے ہوتی تو ضرور قرآن میں ہوتی، قرآن میں نہیں ہے، لہذا یہ نماز کا طریقہ کار نہیں ہے، نماز اس طرح نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے نماز پڑھو، لہذا نماز کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرو۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ بھلے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے جو چیز بخاری میں نہیں ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے، جو مسلم میں نہیں ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جو صحیح 6 میں نہیں ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ عجیب عجیب فلسفے بیان کر رہے ہیں آپ لوگ، اور اپنی طرف سے قوانین وضع کر رہے ہیں۔ جھوٹ، افتراء کا ایک پلندہ، وہ ایک اور ویڈیو ہے، اس میں وہ کسی مدار پر انہی کا اپنا ہی کوئی شخص ہے، وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ یہ دیکھیں یہ بابا شلوار شاہ ہیں جی، اس پر یہاں شلواریں لٹکائی جاتی ہیں اور پھر علماء اہل سنت پہ بہتان باندھا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ایسا کریں؟ ہمارے کسی عالم نے کہا ایسا کریں؟
شرم نہیں آتی جھوٹ باندھتے ہوئے ساتھ آپ کنز العلماء حضرت قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی تصویر دوسری طرف لگاتے ہیں، جس میں اس ویڈیو میں بھی جس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں سایہ کے متعلق، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی تصویر لگائی ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب کا کلپ بھی بتائیں نا جس میں انہوں نے کہا ہو کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے۔ ایسے تو آپ سب کے کلپ لگاتے رہتے ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب کا کوئی کلپ لگائیں نا جس میں انہوں نے کہا ہو جی بابا شلوار شاہ ہے تو اس پر فلاں فلاں دلائل ہے۔ جھوٹ بولتے ہو علماء کرام پہ، اور اس طرح سے جھوٹ سے اپنی دکان چلانا چاہتے ہو۔ خدا کے لیے مرزا صاحب کو ماننے والے ان باتوں کے اوپر غور کریں کہ یہ علماء سے دور کرنے کی ایک سازش کر رہے ہیں۔ کس نے تمہیں بتایا جو بخاری میں نہیں ہے وہ کہیں نہیں ہے، جو مسلم شریف میں نہیں ہے وہ کہیں نہیں ہے؟ بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے۔ جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی کو ایمان حاصل نہیں ہوتا جب تک میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو سب سے بڑھ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مومن کو ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہونا چاہیے اس کے دل میں۔ اب یہ بات تو اظہر من الشمس ہے بھئی، جہاں محبت ہوتی ہے تو محبوب کے فضائل کو بیان کرنا، فضائل کو پھیلانا، یہ محب کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور محب کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میرے محبوب کی مدحت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ آپ کا ایک مخلص دوست ہو اور وہ آپ کی تعریف کی بات سنے اور کسی طرح سے اس کی انکاری کرنے کی کوشش کرے، آپ مانیں گے کہ وہ آپ کا مخلص دوست ہے؟ آپ مانیں گے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ یہ کہہ دیا ایک مجدد اور وقت کے امام کے بارے میں کہ امام جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث نقل کر کے امت کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں ہے تو اس میں فتنہ کون سا ہے؟ حقیقی بات ہے، میں نے پہلے کہہ دیا اور چیلنج کر دیا مرزا صاحب کو، پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں، قیامت تک ٹائم ہے، ایک عالم کا نام بتاؤ جس نے یہ لکھا ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا۔ اور میں آپ کو سینکڑوں علماء کی تصریحات بتا سکتا ہوں، سینکڑوں علماء جس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ مرزا صاحب اس حوالے سے ظاہر ہے بہت زیادہ دلائل مختصر وقت میں دیے نہیں جا سکتے۔ ہمارے امام احمد رضا محدث بریلی کے 3 رسالے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ کی نفی کے بارے میں، عدم سایہ کے دلائل ہیں ان میں۔ آپ ان 3 میں سے کسی ایک کا جواب لکھ دیجئے، پھر چلے جائیں، وقت قیامت تک ہے، کسی ایک کا جواب لکھ لیجئے، یا ہمیں تھوڑا سا وقت عنایت کیجئے، ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر سایہ کے مسئلہ پر بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں۔ قمر التمام فی نفی الذل عن سید الانام، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے۔ ہدی الحیران فی نفی الفیء عن سید الاکوان، نفی الفیء عمن استنار بنورہ کل شیء، یہ 3 رسالے، ان میں اعلیٰ حضرت نے احادیث نقل کی ہیں، اقوال صحابہ نقل کی ہیں، تابعین کے اقوال نقل کی ہیں، امت کے علماء کے نام لے کر تصریحات کی ہیں کہ فلاں فلاں نے فلاں فلاں کتاب میں۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے نا کہ میں 3 رسالے آپ سب کے سامنے یہاں پر بیان کروں، فالورز کو بھی چاہیے مرزا صاحب کے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 30 ہے، 30 نمبر جلد میں یہ 3 رسالے موجود ہیں، پڑھیں اور اس کا جواب دیں۔ امت کو ان چکروں میں نہ پھیلائیں کہ یہ ہوتا تو بخاری میں ضرور ہوتا، تو یہ ہوتا تو مسلم میں ضرور ہوتا۔ یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ جو چیز بخاری یا مسلم میں نہیں ہے تو وہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے حدیث نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ امام جلال الدین سیوطی نے حکیم ترمذی کے حوالے سے ذکوان سے حدیث نقل کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہ آتا تھا، نہ دھوپ میں نہ چاندنی میں۔ اس حدیث کو
اس کا حوالہ دے کر مرزا صاحب نے کہہ دیا اس حدیث کی وجہ سے امت کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ مرزا جی اس حدیثیں فتنے میں مبتلا نہیں کرتی، حدیثوں کا انکار فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں والی، فضائل والی جن احادیث میں کمالات بیان ہوئے ہیں، وہ حدیثیں کچھ لوگوں کو فتنہ لگتی ہیں، آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ تو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ تو چاہتے ہیں کہ فضیلت کی بات ملے، لیکن وہ دشمن ہوتا ہے جو فضیلت کی بات ملے تو کسی طرح سے اس کی انکاری کی کوشش کرتا ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن مبارک اور علامہ ابن جوزی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سید المفسرین سے روایت کرتے ہیں، کتاب الوفاء باحوال المصطفیٰ، لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، ولم یکن مع شمس قط الا غلب ضوءه ضوء الشمس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورج میں نہ کھڑے ہوتے، مگر آپ کی جو روشنی تھی وہ سورج کی روشنی پہ غالب آ جاتی تھی۔ اور ولم یکن مع سراج قط الا غلب ضوءه على ضوء السراج، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی چراغ کی ضیاء میں، چراغ کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو بھی آپ کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ یہ حدیث ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث جو خصائص کبریٰ میں ذکوان سے ہے، یہ روایت کرنے کے بعد کہا قال ابن سبع من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلہ کان لا یقع علی الارض، کہتے ہیں ابن سبع نے کہا کہ رسول اللہ کے خاصوں میں سے یہ ہے کہ آپ کا سایہ لا یقع علی الارض، زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور آپ نور تھے۔ فکان اذا مشى فی الشمس او القمر، جب آپ سورج میں یا چاند میں یعنی چاندنی میں چلتے تھے تو آپ کا سایہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وقال بعضهم ويشهد له حدیث، اور اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث گواہ ہے، جو رسول اللہ کا یہ فرمان ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے دعا کرتے ہوئے کہا وجعلنی نورا، اے اللہ مجھے نور کر دے۔ ایسی متعدد احادیث اور علماء کے اقوال موجود ہیں۔ اچھا، مجھے پھر ایک بار آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سایہ کو ثابت کر کے آپ کو ملا کیا؟ یہ موقف اختیار کر کے، اور سایہ نہیں ہے، اس پر امت کے علماء سینکڑوں کے لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سایہ نہیں ہے، اس پر کون سا فتنہ ہے؟ یہی نہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ثابت ہو رہا ہے، یہی نہ کہ حضور کی ایک فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عام بشر کی طرح، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، عام انسانوں کا سایہ پڑتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ یہ آپ کو فتنہ نظر آتا ہے نا، اور کہتے ہیں کہ یہ علماء بریلی نے اس کو مشہور کیا۔ پہلی تو میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی، علماء بریلی نے نہیں، سید المفسرین عبداللہ ابن عباس نے مشہور کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار کے فضائل بیان کرنا اگر فتنہ ہے تو ایسے فتنے ہم مشہور کرتے رہیں گے، ایسے فتنے اور ایسی باتیں جو ہے نا ہم کرتے رہیں گے، اس لیے کہ محب وہی ہوتا ہے جو اپنی محبوب کی مدحت میں کثرت چاہتا ہے، فضائل پھیلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔